نرم اور گداز مسلوں پہ بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی تھی، آسودہ زندگی تھی، بہاروں کی زندگی تھی۔ کہا آج وہ اس مصیبت میں پھنسیں گے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اللہ اکبر، اور وہ اس بڑے گناہ کی ضد اور ہٹ میں ہوں گے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے ماں باپ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، محبوب فرما دو پہلے بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے۔ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک معلوم اور متعین دن کے وقت۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تم ضرور کھاؤ گے تھوہر کے درخت کے کانٹے دار کی غذا کھانا پڑے گی تم۔ اچھا، انسان کو بری خوراک مل جائے تو وہ ایک آدھا لقمہ لے کے چھوڑ دیتا ہے، تھوہر دار خوراک کھانی پڑے گی تو 2 لقمے لے کے چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تمہیں پورا پیٹ بھرنا پڑے گا، پیٹ بھر کے کھاؤ گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پھر جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے تمہیں گرم کھولتا پانی بھی پینا پڑے گا۔ اور حضرت ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جب جہنمی اس کو پینے کے لیے، پہلے تو صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ جہنمی پکارے گا، ہائے مجھے پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، مجھے پانی دو۔ پہلے تو اس کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا، پھر دروغہ جہنم اس کو کہے گا ہاں بتا کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے پانی دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پکار کرنے اور دروغہ جہنم کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، 1000 سال چیختا رہے گا، پکار نہیں سنی جائے گی۔ پھر دروغہ جہنم اس کو پانی دے گا، منرل واٹر کی بوتل تھما دے گا یا پیپسی کولا دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کو کیا دیا جائے گا؟ مائے حمیم دیا جائے گا۔ وہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جب پینے کے لیے کٹورے کو، پیالے کو منہ کے سامنے کرے گا، اس سے اٹھتے ہوئے بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا، مانگا تھا پینا پڑے گا۔ اب کیا 2 گھونٹ لگا کے چھوڑ دے گا کہ گرم بڑا ہے؟ نہیں، سنو قرآن کیا کہتا ہے، ارشاد فرمایا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پھر تم ایسے پیو گے اس پانی کو جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے، جتنا پانی اونٹ پیتا ہے اس طرح تم کو پینا پڑے گا۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ تمہاری قیامت کے دن مہمانی ہوگی۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ حق کو جھٹلاتے کیوں ہو؟ سچ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، اچھا کیا تم دیکھتے ہو جو تم منی گراتے ہو؟ اپنی زوجہ سے تم وظیفہ ازدواجی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہو، پھر اس کے بعد شکم مادر میں اس مہین اور چھوٹے سے قطرے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ، کیا پس دیکھا تم نے جو تم منی ڈالتے ہو؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پھر بچے کے شکم میں، اس ماں کے شکم کے اندر بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ غور کرو اس پر۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت، یعنی جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دینے پہ بھی وہی قادر ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم بدل دیں میں تم کو تمہاری مثل اور پیدا کریں اس کے درمیان وہ شے کہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے، تمہارے ہاتھ تھے پکڑنا نہیں جانتے تھے، زبان تھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پاؤں تھے تم چل نہیں سکتے تھے، ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا،
चारपाई के साथ लग लग के चलना सीखा तुमने, फिर आगे बढ़े। आज छाती में जोर है, आज जुबान का तोती बोलता है, आज पंजों में ताकत है, आज शेरों को बिठा लेते हो, आज हाथियों को नचा लेते हो। जरा पीछे पलट के जरा देखो ना, गंदगी में उतर जाते तो अपने आप को साफ भी ना कर सकते। किसने तुम्हें जिंदगी दी, किसने ताकत दी? आज भूल गए उस रब को? अच्छा आज भूल गए, ये वक्त फिर आने वाला है। बुढ़ापा तारी होगा, फिर अज़ामुद महल, फिर समाज जवाब देने लगेगी, फिर हाथों पे राशा तारी, फिर टांगे जवाब दे जाएंगे, फिर यादाश्त खोने लगेगी, चारपाई पे लग जाओगे, सारा जोर जोड़ के पानी का गिलास मांगोगे, फिर कांपने लग जाओगे, हाँपने लग जाओगे। फिर फालिज का हमला हुआ और फिर बोलो बराज भी चारपाई पे। घर वाले 4 दिन तो बड़े परेशान हुए, बीमारी ने तूल पकड़ा तो चारपाई अंदर से निकाल के बरामदे में डाल दी। बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इम्तिहान सर पे है। और फिर तुम तंग आ गए, तुम्हारे घर वाले भी तंग आ गए, कहते दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा ही दे दे। अब तुम भी तंग आए, चारपाई पे मक्खियां बिन बनाती थी, तुम तंग आ गए अपनी इस जिंदगी से। डॉक्टर को कहते लगा जहर का टीका, वो जहर का टीका भी लगाता, मौत ना आती तो क्या करते? सुम्मा अमातहू फअक़बरा। देखो अपने रब का अंदाज। रब कहता है शुक्र कर तुझे मैंने जिंदगी दी, और अब शुक्र कर तुझे मौत अता की। अब मौत न देता तो बता क्या करता? लुढ़क गया था कि नहीं? घर वाले तंग आ गए कहते नहीं? अजीजे जां हुआ करता था, आज नजर चुरा के गुजरने लगे कि नहीं सारे? आज तेरा कोई हाल पूछने नहीं आता है, आज अपने आप से तंग आ गया। जिन्ना लई तू पाप कमाए, अज किथे नहीं तेरे करते। आज रोता है कि मेरे से सारे बेवफाई कर गए। बाप भी अब जो है वो बेटे भी आते हैं तो वो एक लम्हा खड़े होते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, आज तंग आ गया, या अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। अल्लाह मौत न देता तो क्या करता? सुम्मा अमातहू, अल्लाह कहता शुक्र कर हमने तुझे मौत दी। फअक़बरा, अगली बात सुनिए, इमाम राजी ने लिखा कुत्ता भी तो मरा, बिल्ली भी तो मरी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी तो रूढ़ी पे डाला जा सकता ना। घर वाले तो एक रात रखने को तैयार नहीं है, बदबू फैलने लगी है, आज वो एक रात रखने के लिए तैयार नहीं है। जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ न लांदे डरते, जिन्ना ले तू पाप कमाए, अज किथे नहीं तेरे घर ते। एक रात भी तुझे रखने के लिए तैयार नहीं है आज। अब लेकिन तुझे भी गंदगी के ढेर पे डाला जा सकता था, कहा नहीं ये मेरा शाहकार है, इसे गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लो, अफजल दरख्त है सबसे, जरा सफाई खूब हो जाए। फिर कहा सनत सनत पे खुशबू मलो, फिर कहा चिट्टे लिबास का कफन दो। फिर सारा शहर तेरा मुंह देखने आया, सोच मुंह दिखाने के काबिल है। फिर कहा एक आदमी नहीं 4 आदमी उठाएं, उनको भी कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका न लग जाए। फिर कहा कंधा बदल बदल के चलो। फिर जब कब्रिस्तान में पहुंचे, ऐ इंसान देख तेरे रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया। वक्त का इमाम भी हो, वक्त का गौस भी हो, काबे और हरम का इमाम भी हो, वो भी पीछे खड़ा है, तेरी लाश आगे रखी। ये रब ने तुझे एजाज दिया है, उसने तुझे तकरीम दी है। छोटा सा घर बना है तेरे लिए, आराम से उतारा है, ऊपर फूल डाले हैं, फिर दुआ मांग के रोते हुए आ रहे हैं। तूने हमारे साथ क्या सलूक किया, हमने तेरा पर्दाफाश नहीं होने दिया। अब सारे आगे हैं तो फिर नकीर आना, अब उठ बता कैसे गुजार के आया है। अब हमने तुझे पूछा, पहले नहीं पूछा, घर भी पूछ सकते थे, तुझे चारपाई पे भी उठा सकते थे, जनाजे के बाद भी तुझे उठा सकते थे, रसवा हो जाता बेटों के सामने, पोतरों के सामने, लेकिन हमने तेरा पर्दा रखा, तेरी शर्म रखी। इंसान तेरे साथ हमने क्या सलूक किया। अब सारे आगे हैं तो फिर नकीर आना, अब उठ बता कैसे गुजार के आया है। अब हमने तुझे पूछा, पहले नहीं पूछा, घर भी पूछ सकते थे, तुझे चारपाई पे भी उठा सकते थे, जनाजे के बाद भी तुझे उठा सकते थे, रसवा हो जाता बेटों के सामने, पोतरों के सामने, लेकिन हमने तेरा पर्दा रखा, तेरी शर्म रखी। इंसान तेरे साथ हमने क्या सलूक किया, तू हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मैं कहता हूं जरा अपने रब का अंदाज़े करम तो देखिए। ये भागे हुए इंसान को आवाज दी जा रही है जो उसका दर छोड़ के भाग गया। मा गर्रका, तुझे किस शय ने मगरूर कर दिया? दौलत ने, हुस्न ने, जवानी ने, इक़्तिदार ने? कोई एक चीज ही बता जो मुस्तकिल तेरे साथ रहती है। आज है कल नहीं है, आज जवानी है कल नहीं, आज दौलत है कल नहीं।
آج بانپن ہے کل نہیں، آج اقتدار ہے کل روئے گا، لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے۔ بندہ اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، رحمتیں آواز دے رہی۔ میں کہتا ہوں ذرا قرآن مجید کے صرف انہی الفاظ پہ غور کرنا، اتنا میٹھا انداز، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں رکھی ہے۔ یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن مانج کے شام کو روٹی کھا لیتا، لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں حلق میں ہوتا، ماں رو رہی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کو فون، کبھی اس کے دوستوں کے ترلے تمہیں کوئی بتا کے گیا ہو، کبھی کلاس فیلوز کو پوچھ رہی ہے، کبھی اخبار میں اشتہار، کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے۔ تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس طرح کا، اتنی عمر، شکل اتنی، چہرہ گول، رنگ سانولا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے، اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے، اور نیچے ممتا کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، وہ گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ آجا توبہ کا ایک آنسو بہا دے، وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہوگی۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی دہلیز پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ آئیے جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ۔ پھر پچھتاوا بڑا ڈاڈا ہوگا، لیکن پھر کے پچھتاوے کا فائدہ نہیں، وقت پر کافی ہے۔ ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں زیادہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کے کوچہ و بازار کو امن دے دے۔ اے اللہ میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک، صالح، غیرت مند اور باہمیت حکمران عطا فرما۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کثیر کرا رہی ہے، نجات عطا فرما۔ شتیلہ اور صابرہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما۔ ابو غریب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ 56-57 اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما۔ نوجوانوں کو اپنی دہلیز پہ آنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بوڑھوں کو سحری کے سجدے نصیب فرما۔
جوانوں کو میری آہ سحر بخش دے، میرا دل میری نظر